اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة يخطوها إلى الصلاة يكتب له به حسنة ويمحى بها عنه سيئة. وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. درود و سلام ہو آقا دو جہاں امام اعظم شافع محشر امام الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرات سامعین، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بڑی خوشخبری دی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور گناہ آپ کے زیادہ ہو گئے ہیں، یا نہ انجانے میں گناہ کر لیے ہیں اور اب پریشانی ہے، مومن تو وہ ہے کہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو جائے، غلطی کے بعد شرم محسوس کرے اللہ تعالیٰ سے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشانی بتلائی ہے مومن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وہ آدمی جس کو اس کی نیکی خوش کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہو جائے، خوشی محسوس کرے، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَةٌ، اور گناہ کرنے کے بعد وہ افسوس کرے، اپنے آپ پر دکھ کرے، شرمندگی محسوس کرے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ یہی مومن ہے. جس کو گناہ کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، ذرا برابر بھی حیا نہیں آتی، چلو غلطی ایک ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد پھر غلطی،
پھر بھی حیا نہیں آئی، اس کے بعد پھر گناہ، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس وہ آدمی جس نے ایک گناہ کیا ہے، اس کے بعد اس کو شرمندگی آتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ شراب پی ہے تو بعد میں اس کو ذرا حیا آتی ہے کہ میں یار غلطی کر بیٹھا ہوں۔ نماز چھوڑ دی ہے تو اس کے دل کے اندر اس کا ضمیر اس بات پہ مطمئن نہیں ہے، بار بار خیالات آتے ہیں کہ غلطی کر بیٹھا ہوں نماز چھوڑ کے۔ اگر ایسی کیفیت ہے، غلطی کے بعد انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے یا اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس بالکل چٹ ہو گیا گناہ کر کر کے، کوئی اس کو احساس نہیں ہوتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور گنہگار انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی نے اس کے گلے کے اندر بڑے بڑے کڑے ڈال دیے ہوں اور اس کا گلا دبا رہے ہوں۔ فرمایا کہ جب ایک گناہ کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا گر جاتا ہے، پھر اگر گناہ کر کے پھر نیکی کرتا ہے تو وہ کڑا گر جاتا ہے جو اس کے گلے کو دبوچ رہا ہے، اور اگر نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جاتا ہے گناہ کے بعد تو ایک ایک کر کے کڑا گرتا جاتا ہے اور وہ گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ کے بعد جو انسان نیکیاں کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمائی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اے لوگو دن کے دونوں حصوں کے اندر صبح اور شام کی نماز کی پابندی کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دو۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک نیکیاں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسے ایک بچہ وہ پینسل سے لکھا ہوا ربڑ سے مٹا دیتا ہے، اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، اسی طرح انسان کی نیکیاں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مگر نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے ہی ملتی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کسی انسان کو نیکی کی توفیق دے دے، خواہ وہ نیکی چھوٹی ہو خواہ وہ نیکی بڑی ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ انعام کہتے ہیں ککھ کا انعام ہو یا لاکھ کا انعام ہو، انعام انعام ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر اخلاق کے ساتھ کی جائے، خلوص نیت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، اللہ کی قسم ایک رستے کے اوپر پڑا ہوا پتھر ہٹا کر بھی سائڈ پہ کر دے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی جنت دے سکتا ہے۔ مقصد لوگوں کو آسانی دینا ہے۔ وہ ایک شخص نے یہی تو کیا تھا، ایک عورت نے ایک جانور کے بچے کو پانی پلایا تھا، ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے، ساری زندگی فحاشی کے کام کیے تھے، ایک نیکی کی اخیر وقت میں سارے گناہ ایک نیکی کی وجہ سے دھل گئے، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی۔ تو نیکی کبھی بھی اس کو حقیر نہ جانے، چاہے کتنی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، چاہے مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر کیوں نہ پھینکنا ہو، یہ بھی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تحقرن من المعروف، نیکیوں کو حقیر نہ جانو، یہ نہ سمجھو کہ یار اس کا کیا، یہ کوئی اور کر دے گا، نہیں، فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ جانو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر بڑی نیکی تیرے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے بڑی سے بڑی نیکی کرنے کی، فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنے، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے۔ یار اس پہ کوئی زور لگتا ہے کہ انسان ہنستا کسی سے ملاقات کر لے، مسکراتے ہوئے کسی سے سلام کر لے، اس سے کسی انسان کا کوئی بل آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا، امیر لوگوں کو دیکھ کر تو کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں بھی خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حق اس کو دیا ہوا ہے، نیکی کی توفیق اللہ نے ہر کسی کے لیے رکھی ہے، نیکی کے رستے امیر کے لیے بھی کھولے ہوئے ہیں، غریب کے لیے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ انسان اپنے اندر طاقت تو پیدا کرے، اپنے اندر نیکی کی رغبت تو پیدا کرے۔ فرمایا کہ تو مسکرا کے بھی کسی سے مل لے گا تو یہ بھی تیرے لیے نیکی لکھی جائے گی، اس کو بھی حقیر نہ جاننا۔ اور فرمایا اپنے برتن سے کسی دوسرے کے برتن میں پانی ڈال دینا، اس کو بھی حقیر نہ جان، اللہ تیرے نامہ اعمال میں اس کو بھی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور یہی بات نہیں، جب ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے حکیم تھے، سب سے بڑے طبیب تھے، وہ مریض کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بہترین طبیب وہی ہوتا ہے جو مریض کی نبض کو دیکھ کر خود بتا دے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اگر مریض ہی سارا کچھ بتا دے تو کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر آدمی کو اس کی طبیعت کے مطابق نصیحت کرا کرتے تھے۔ کسی کو کہتے کہ غصہ نہ کر، آپ پہچان جاتے کہ اس کی طبیعت کے اندر غصہ ہے، اس کی طبیعت کے اندر تلخی ہے، تو آپ اسی کی طبیعت کے مطابق اس کو نصیحت فرما دیتے۔ ایک دیہاتی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں، میں آپ کی نصیحت پہ عمل کروں گا۔ کہا نبی علیہ السلام نے محنت کر، روزی کما، اور روزی کمانے کے بعد اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس یہ اتنی طاقت نہ ہو محنت کرنے کی، اس کے بازوؤں میں اتنی قوت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، خود بھی نیکی پہ عمل کر، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ بھی نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ بھی کسی کے پاس قوت نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خود گناہوں سے بچ جا، خود گناہ نہ کر۔ اگر تیرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار نمازیں پڑھا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، ہمسایوں کا حق دیا کرو، اگر یہ کہنے کے بھی تیرے پاس طاقت نہیں ہے، فرمایا تو خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ ڈالے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کے لیے نیکی کا راستہ نہیں روکا، چاہے وہ ہاتھوں پاؤں سے معذور کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کما کیوں نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے نیکی کے رستوں کو کھولا ہوا ہے۔ اور نیکی انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے، انسان کے دل میں مضبوطی پیدا کر دیتی ہے۔ جو انسان کا دل گناہ کر کر کے تاریک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے دل پہ جو زنگ اتر جاتا ہے، نیکیاں انسان کے دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو اتار دیتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک لوگوں نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ اگر گناہ کر لیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کے بعد نیکیاں کر لو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی توجہ طلب بات ہے، ایک آدمی آیا دوڑا دوڑا پریشان حالت میں، کہتا ہے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے،
کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگا مدینے کے ایک ویران جگہ پہ ایک عورت مجھے ملی، میں نے اس کے ساتھ ہر عمل کیا سوائے جماع کے، بوسہ بھی لیا، اس کو گلے بھی لگایا، ہر عمل کیا سوائے جماع کے۔ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے اور نوجوان کاش تو خاموش رہتا اپنے اس عمل پر، اللہ نے اگر پردہ ڈالا ہے تو ہمیں نہ بتاتا آ کر، اللہ بھی تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نوجوان سر نیچے جھکائے واپس چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے سورہ ہود کی ایک آیت پڑھی، کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وہ نوجوان خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے گناہ کا علاج اس کو بتلا دیا کہ نیکیاں کر، اللہ تیرے اس گناہ کو مٹا ڈالے گا۔ اب اس پہ حد جاری نہیں ہوتی اتنے عمل پر، لیکن گناہ تو یہ ضرور ہے، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ جانا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ نے اب علاج بھی کہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر گناہ کے بعد نیکیاں کرو گے تو اللہ گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ اب ایک صحابی نے کہا، بڑی حیرت کی بات تھی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ صرف اس کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے، جو شخص بھی گناہ کے بعد نیکی کرے گا اللہ گناہ کو مٹا ڈالے گا۔ غلطیاں انسان کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اس کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جانا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے تیرا بھائی یہی کہے کہ مجھے پانی پلا دو، فرمایا کہ یہ بھی تیرے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اس کو پانی پلانا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے شفقت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے جتنے ہاتھ کے نیچے اس کے بال آتے ہیں بچے کے سر پہ۔ اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک یتیم کے ساتھ پیار و محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ ہی پھیر دینا کتنا عظیم عمل ہے، کتنی نیکیاں ہیں، لیکن یہ اتنا ہی ہمارے لیے اوکھا عمل۔ کون کرتا ہے؟ کون یہ عمل کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ہاتھ پھیر دینے پہ اتنی نیکیاں ہیں، کتنے بال ہوتے ہیں انسان کے سر پر، لیکن فرمایا کہ جو پھر اس کی کفالت کرتا ہے، انا وکافل الیتیم ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنا ساتھ ہوں گے جتنی دو ساتھ آپس میں انگلیاں ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے دوڑے گا، بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، کہ انسان کبھی اپنے بھائی کے پاس جائے گا، کبھی اپنی بہنوں کے پاس جائے گا، کبھی والدین کے پاس جائے گا، اور دنیا میں سب سے قریب جو بیوی کا رشتہ ہے کبھی اس کے پاس جائے گا، ہر کہیں سے انکار ملے گا۔ دوست جو جان چھڑکتے ہیں دنیا میں کبھی اس کے پاس بھاگے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو آج جس انسان نے کی ہوئی نیکیاں کل قیامت کو وہی اسی انسان کے کام آ جائیں گی، لیکن اگر آج نیکیاں نہ کی ہوئی کل قیامت کو ایک آدھی نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک نبی علیہ السلام نے مثال سے واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ انسان جو اگر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک 60-70 سال تک وہ سجدے میں پڑا رہے،
حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، قیامت والے دن کا حال دیکھ کر وہ کہے گا کاش کہ میں اور نیکیاں کر لیتا، آج میری نجات ہو جاتی۔ یعنی جس کے پلڑے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ برا حشر دیکھ کر، قیامت کی گرمی کو دیکھ کر وہ کہے گا کاش میں دنیا میں کوئی اور نیکیاں بھی کر لیتا، کچھ اور نیکیاں بھی کر لیتا جو آج میرے کام آ جاتی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ جانو، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہیں۔ مسجد سے ایک دن کا اٹھا کر باہر پھینک دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی قرار دے دیا۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکنا یہ گناہ ہے، اور مسجد کے تھوک کو صاف کر دینا یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والے انسان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور یہی تو عمل تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جب بیت اللہ بنا دیا، بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ نے کہا اے ابراہیم انت ہیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اب تم دونوں ایسے کرو باپ بیٹا کہ جھاڑو اٹھاؤ اور میرے گھر کو صاف کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کی صفائی کر دو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے دل کے اندر ذرا تکبر نہیں آیا، ذرا یہ بات نہیں ہے کہ یار صفائی میں کروں، نہ، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی جھاڑو اٹھا کر اللہ کے گھر کی صفائی کی، اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ بعد میں اکیلے جا کر قبر کے اوپر پڑا تھا، جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہو گئی ہے، نبی اسلام نے اتنا اعزاز دیا، کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ آپ گئے، دفن ہونے کے بعد جا کے اس کی قبر پہ جنازہ پڑ گیا۔ اس لیے تو کہا لا تحقرن من المعروف، نیکی کو حقیر نہ جانو، چاہے رستے کے اوپر پڑا ہوا کوئی پتھر بھی ہے تم اٹھا کر اس کو سائڈ پہ کر دو۔ کسی کو نیکی کا حکم ہی دینا ہے، کسی کو گناہ چھوڑنے کی بات کرنی ہے، فرمایا کہ یہ بھی انسان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ یکتب له بها حسنۃ ویمحى بها عنہ سیئۃ، ہر وہ قدم جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے قدم انسان اٹھاتا ہے روزانہ مسجد میں آتے وقت سے، ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سفید بال جس آدمی کے آ جاتے ہیں، سر کے بال یا داڑھی کے بال، اور مسلمانی کی حالت میں، فرمایا اس کو نوچا نہ کرو، ان کو ختم نہ کیا کرو۔ جس کے اسلام کی حالت میں سفید بال جتنے ہو گئے، اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جس آدمی کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے، داڑھی کے سر کے بال، اتنا اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے کہ یہ فرمایا قیامت والے دن یہی بال سفید جو دنیا کے اندر ہوئے ہیں، قیامت والے دن تمہارے لیے روشنی پیدا کریں۔ نیکیوں کے اتنے ذرائع ہیں، ایک غریب انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا کمزور انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں کیسے کماؤں اور کیسے خرچ کروں۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے نیکی کے رستوں کو کھول دیا ہے، نیکی کے ذرائع کھول دیے ہیں۔ اور کوئی شخص بھی اگر اپنے دل کے اندر نیکی کی رغبت رکھتا ہے، وہ انسان دنیا کے اندر بھی اللہ اس کے دل کو روشن کرے گا، اور کل قیامت کو بھی اللہ اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ اور یہی نیکی ہوگی جو انسان قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی ہوگی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ لیکن اگر
ایک گناہ زیادہ ہو گیا، صرف ایک گناہ اگر زیادہ ہو گیا، نیکیاں چاہے جتنی بھی ہیں، ایک گناہ اگر زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ جب تک وہ گناہ کی سزا پوری نہیں کرے گا تب تک اللہ جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ اگر گناہ کتنے بھی ہیں لیکن اگر ایک نیکی زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب فرما ڈالے گا۔ اور اگر برابر برابر معاملہ ہو گیا، نیکیاں برابر، گناہ برابر، سارے کام کرتا رہا دنیا کے اندر، اور اس طرح کا اگر معاملہ ہو گیا، فرمایا کہ وہاں ایک جگہ ہوگی آراف، جنت اور جہنم کے درمیان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے، اصحاب الاراف وہ لوگ ہیں، اللہ نہ جہنم میں ڈالے گا نہ جنت میں ڈالے گا بلکہ درمیان میں ان کو رکھے گا۔ تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ چاہے چھوٹی نیکی ہے چاہے بڑی ہے، نیکی کرنے کی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے۔ اور اتنا فائدہ ہے نیکیوں کا، انسان اگر نیکیاں کرتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے، من احب ان یمد لہ فی عمرہ ورزقہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، فرمایا کہ وہ نیکیاں کرے، فلیبر والدیہ، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرے، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ جب کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 عمل تم کر لو اور 2 عمل اللہ تمہیں 2 انعام تمہیں دے دے گا۔ یعنی اپنے باپ کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ 2 عمل کرو گے، ہمیشہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 2 انعام دے دے گا۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دے گا، برکت ڈال دے گا، اور دوسرا فرمایا کہ فی رزق ہی، اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا، رزق میں اضافہ کر ڈالے گا۔ نیکیوں کی وجہ سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے انسان کی زندگی سہل ہو جاتی ہے، انسان جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایسا شخص جس کا دل گناہوں سے پھر آلودہ رہے، وہ اس انسان کا دل بھی پھر کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا خطرہ ایسے ہی انسان کو رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کا دل نیکیوں کے ساتھ روشن ہو چکا ہو، اس کا دل جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت ہی کم رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا دلچسپ واقعہ اور بڑی نصیحت ہمارے لیے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک دفعہ سفر پر نکلے اور چلتے چلتے ایسا طوفان اور آندھی آئی کہ وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے ایسا پتھر گرا کہ وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار کے اندر پھنس گئے، بڑا دھکا زور لگایا لیکن کچھ بھی نہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ بس موت کا انتظار کرنے لگے۔ کسی نے کہا یار اگر کوئی نیکی کی ہے تو وہ پیش کرو، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ فلاں فلاں نیکی کی ہے تو ہمیں اس کے بدلے میں معاف کر دے۔ اب بے پہلا آدمی کہنے لگا ہاں میں نے ایک نیکی کی ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ کہا کون سی نیکی؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں بہت سارے مزدوروں کو کام پہ لگایا ہوا تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ کہا کہ بہت سارے مزدوروں کو میں نے کام پہ لگایا ہوا تھا، ایک مزدور اس وقت آیا جب آدھا دن گزر گیا، دوپہر کے وقت آیا، میں نے کہا چل تو بھی کام کر۔ اب اس اکیلے آدمی نے جو دوپہر کے وقت آیا اتنا کام کیا جتنا انہوں نے صبح سے لے کر شام تک کیا۔ میں سب کو برابر کی دہاڑی دینے لگا تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم تو صبح سے لگے ہوئے ہیں، شام تک کام کیا ہے، اور وہ دوپہر میں آیا ہے، شام تک کیا ہے، اس کو ہمارے برابر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو ذرا کم کرو۔ اس نے کہا کہ میری مرضی، میں مالک ہوں، کسی کو کم دوں زیادہ دوں، آپ کی دیہڑی تو کم نہیں کی۔ وہ آدمی ناراض ہو کر چلا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد آیا۔ اب اس انسان نے، اس نوجوان نے جو چلا گیا ناراض ہو کر مزدور، اس کی دہاڑی کو رکھ لیا، اس کے پیسوں کو رکھ لیا، اور کچھ دنوں کے بعد ایک گائے کا بچہ خرید کر اس کو پالتا رہا اس کے پیسوں سے مزدور کے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں کا ریوڑ بن گیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا، جو مزدور تھا ناراض ہو کے جو چلا گیا تھا، وہ آیا
اور کہنے لگا کہ یار تیرے پاس میری دہاڑی رہتی تھی، مجھے وہ دہاڑی تو دے۔ اس نے کہا آؤ، وہ لے گیا بہت گایوں کا ریوڑ، کہا کہ یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تیری دہاڑی کا مال تھا جو میں نے بطور امانت اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں دینا تو نہ دو، یہ مذاق تو نہ کرو۔ کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ کی امانت تھی جو میرے پاس پڑی تھی، میں نے گائے کا بچہ خرید لیا، وہ بڑھتے بڑھتے ریوڑ بن گیا، یہ سب کچھ تیرا ہے، بطور امانت میں ان کو پالتا رہا، آج اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ اپنے گھر سب کچھ لے گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ اگر تجھے، میں تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ سارا کام کیا تھا، اگر تجھے یہ میری نیکی پسند ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس نے دعا کی ہی تھی تو تھوڑا سا پتھر سرکا اور باہر کی روشنی اندر آنے لگی، ان کو امید پیدا ہوئی۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی نیکی کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہا کہ کون سی؟ اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بڑا مالدار شخص تھا، سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا، قحط سالی ہو گئی، لوگ تنگ ہو گئے، کسی کے پاس پیسہ روپیہ مال و دولت نہ رہا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھ کچھ دے دو، مجھے میری مدد کر دو، میرے بچے ہیں گھر کے اندر بھوکے۔ میں نے کہا ایک ہی شرط پر دوں گا، جب اپنے جسم کو میرے حوالے کرے گی، اس کے علاوہ کسی قیمت پر تجھے میں پیسے نہیں دے دیں۔ اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں شوہر دیدہ خاتون ہوں، میرا شوہر بھی ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، ایسا کام میں نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ دوسری مرتبہ آئی، اس نے پھر التجا کی، میں نے پھر یہی شرط رکھی، میں نے واپس بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ وہ عورت آئی، اس نے پھر فریاد کی، میں نے یہی شرط رکھی، اور آخرکار وہ واپس چلی گئی۔ وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی بندی۔ چوتھی مرتبہ جب میرے پاس آئی، اس کے شوہر نے اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ جو کہتا ہے کر لو۔ آخر وہ راضی ہو گئی، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو تنہا اپنے کمرے میں لے گیا، دونوں پرہنا ہو گئے، اور میں اوپر وہ نیچے، اور اس حالت کے اندر اس کا جسم کانپنے لگا، اور میں نے کہا کہ اے عورت تجھے کیا ہوا ہے، یہ کانپنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس اللہ سے ڈر رہی ہوں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، آج تک کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا۔ جب اس آدمی نے پھر یہ بات کہی کہ تو تنگ ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے، تو تنگ دستی کے اندر اللہ سے ڈر رہی ہے، اور میں خوشحالی کے اندر اللہ سے نہیں ڈر رہا، اس نے اس عورت کو وہیں چھوڑا، اور جو کچھ اس کے پاس رقم تھی اس عورت کو دے کر روانہ کر دیا۔ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرا نام سن کر تجھ سے ڈرتے ہوئے وہ نیکی کی تھی، اگر تجھے پسند ہے تو ہمیں نجات دے دے۔ اس نیکی کی وجہ سے اور پتھر سرکا کہ اب گرنے کے قریب ہوا۔ اب تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ میں بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کے وقت آتا، ایک رات میں لیٹ ہو گیا بارش کی وجہ سے، واپس آیا جلدی جلدی بکریوں کا دودھ نکالا، گلاس میں ڈال کر والدین کے پاس گیا، لیکن وہ سو چکے تھے۔ میں ساری رات لے کر گلاس کے اندر دودھ وہاں کھڑا رہا، صبح میری ماں کی آنکھ کھلی، والدین کی آنکھ کھلی، وہ حیران ہو گئے۔ اے اللہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا، اور تجھے اگر اس بات پہ خوشی ہے، اے اللہ تو راضی ہے میری نیکی پر، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ پتھر فوراً گر گیا اور وہ غار کے اندر سے نکل گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی انسان کو دنیا میں بھی نجات دیتی ہے، وہ قیامت کو بھی، آخرت میں بھی انسان کو نجات دے گی۔ جب انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، تو آج دنیا میں کی ہوئی نیکی انسان کے کل قیامت والے دن کامیاب ہوگی۔ اور ایک اور بہت بڑی بات جو بہت بڑا نکتہ ہے، ان تینوں نیکیوں کے اندر کوئی عبادت شامل نہیں ہے، کوئی حقوق اللہ والی بات شامل نہیں ہے، ان تینوں نیکیوں کے اندر حقوق العباد کی باتیں شامل ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے والی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، کبھی مغرب کی طرف۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر، کسی غریب کو دو، کسی مسکین کو دو، کسی مسافر کو دو، کسی تنگ دست انسان کو دو۔ اللہ نے کہا کہ یہ نیکی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے
جب تک کہ سب سے محبوب چیز جو تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ انصاری جن کا بہت بڑا مدینے کے اندر باغ تھا، آیت کو سننے کے فوراً بعد اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس دنیا جہان کے اندر میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب میرا کھجوروں کا باغ ہے، جاؤ میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ اپنے رشتہ داروں اور جو قریب تمہارے ہیں ان کو خرچ کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے پھر اپنے چچاؤں کے بیٹے اور جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ یعنی انسان جو حقوق العباد کے ساتھ جو نیکیاں وابستہ ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر ہیں، سب سے بڑی نیکی اور بہترین نیکیاں وہی ہیں جو انسان جو کسی دوسرے کے کام آ جاتا ہے، جو انسان کسی کا کام کر دیتا ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی کر دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اور دوسرے مقام پر لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اب یہ جو تینوں لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی تھی، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھی۔ یعنی وہ مزدوری والا معاملہ بھی حقوق العباد سے ہے، اس عورت والا معاملہ بھی حقوق العباد سے ہے، اور اس کے بعد والدین کی خدمت بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ضرور ہیں عبادات تو انسان نے کرنی ہے، لیکن حقیقت کے اندر نیکیاں وہ انسان کے کام آنے والی ہیں قبر کے اندر بھی اور کل قیامت کو، جو انسان جتنا دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ اور یہ اگلا مہینہ انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ ہم اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے فضل کا مہینہ ہے، اپنے گناہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ اپنے اندر نیکی کی رغبت پیدا کریں، جو کام کاج ہیں اپنے رمضان سے پہلے سمیٹ کر خوشی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ فرصت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کریں، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ یہ مہینہ ہے ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ روزے کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور